برادران اسلام، آج کچھ لوگ جنہیں بدعتی کہتے ہیں اور قبورین کا امام کہتے ہیں، قسم خدا کی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اوپر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر یہ الزامات لگائے جاتے ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت کو بدعتی کہا جاتا ہے، بدعت کا الزام لگایا جاتا ہے۔ قسم خدا کی اگر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات کو اگر آپ پڑھیں گے، یہ وہ ذات ہے جو کسی پردے میں نہیں ہے، جو خفا میں نہیں ہے، جو چھپی ہوئی ذات نہیں ہے، جو مجروبیت کے لبادے میں نہیں ہے، بلکہ ان کی ذات وہ ذات ہے جو کتابوں میں چھپی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے ان کو پڑھو، اس کے بعد کہو۔ اگر کاش کہ آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی کو پڑھتے، اور جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ برجستہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ حقیقت میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کی وہ ذات ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک سچے عاشق رسول تھے۔ انہوں نے اپنی ہر ادا سے ظاہر کر دیا عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور جو لوگ انہیں قبورین کا امام کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جتنی بدعتوں کا خاتمہ کیا ہے اور بری رسموں کا خاتمہ کیا ہے، اور کوئی شخصیت ایسی نظر نہیں آتی جس نے اتنا مقابلہ بدعت سے کیا ہو اتنا مقابلہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بدعات کا مقابلہ کیا ہے۔ اور جو لوگ قبورین کا امام کہتے ہیں، ارے امام احمد رضا سے ایک سوال ہوا کہ مزارات اولیاء پر عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ اب میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جواب سنیں۔ فرماتے تم یہ پوچھتے ہو کہ عورتوں کا مزار پہ جانا کیسا؟ جب کوئی عورت ارادہ کرتی ہے مزار پہ جانے کے لیے تو اس کے اوپر اللہ، اس کے رسول اور صاحب مزار کی لعنت ہوتی ہے۔ اور مستقل ایک کتاب لکھی زبدۃ الزکیہ فی حرمت سجدۃ التحیہ، یہ آپ کی مستقل کتاب ہے۔ ایک دور وہ آیا کہ جب لوگ مزاروں کے سجدے تعظیمی کے جواز کے قائل ہوئے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، بہت بڑا نام ہے، خواجہ حسن نظامی۔ یہ بہت بڑے ادیب ہیں، بہت بڑے رائٹر ہیں، بہت بڑے محقق ہیں۔ اس دور کی بات ہے جب ہندوستان کے اندر صرف ایک خانقاہ تھی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی عظیم خانقاہ۔ اس خانقاہ کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے وقت کا وائسرائے بھی آتا تھا اگر حضرت نظام الدین کی بارگاہ میں، ان کی مزار مبارک پر، تو اپنی ٹوپی اتار کے آتا تھا۔ اس بارگاہ کے سجادہ نشین خواجہ حسن نظامی نے جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وصال ہوا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کے ایک مرید نے کہا کہ حضور، انہوں نے آپ کے خلاف کتاب لکھی ہے، کیونکہ خواجہ حسن نظامی نے سجدے تعظیمی کے جواز پر ایک کتاب لکھی تھی، بہت سی مثالوں کے ذریعے سے، حضرت یوسف کے واقعے کے ذریعے سے اور واقعات کے ذریعے سے وہ سجدے تعظیمی کے، مزارات کے سجدے تعظیمی کے قائل تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خواجہ حسن نظامی کی تردید میں، ان کی کتاب کی تردید میں، سجدے تعظیمی کی تردید میں کتاب تصنیف فرمائی تھی، زبدۃ الزکیہ۔ تو مرید نے کہا حضور، ان کا وصال ہوا، ان کا انتقال ہوا، آپ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ انہوں نے تو آپ کے رد میں کتاب لکھی تھی۔ تو خواجہ حسن نظامی برجستہ بول اٹھے کہ آپ کو معلوم نہیں امام احمد رضا کیا تھے؟ ہمارا ان سے کچھ مسائل میں اختلاف تھا، مگر وہ ہماری جماعت کے شمشیر بازوئے زن تھے۔ جملے کا تیور بول رہا ہے، الفاظ بتا رہے ہیں، یہ کوئی ادیب ہی بول رہا ہے، کوئی اپنے وقت کا اردو دا بول رہا ہے، کوئی اپنے وقت کا محقق بول رہا ہے، کوئی اپنے وقت کا عظیم ریسرچر بول رہا ہے، اپنے وقت کا ایک ادیب بول رہا ہے کہ وہ ہماری جماعت کے بازوئے شمشیر زن تھے۔ ہاں، ایک مسئلے میں ہمارا ان کا اختلاف ہو گیا تھا، مگر امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے ہمارے خانقاہ کے مراسم کو زندہ کیا ہے، جنہوں نے فقہ حنفی کو
استدلال کی زبان عطا فرمائی ہے۔ امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے خانقاہوں کو بھی عزت بخشی ہے۔ آج ہندوستان کے اندر جو مزارات محفوظ ہیں، جو ہمارے مراسم محفوظ ہیں، وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بنیاد پر۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہماری خانقاہوں کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ ہماری خانقاہیں دلائلوں سے خالی تھی، ہمارے مراسم دلائل سے خالی تھے، ہمارے پاس کوئی دلائل نہیں تھے کہ جو ہم دلائل دیتے۔ مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے خانقاہوں کو اور خانقاہوں کے مراسم کو دلائل سے آراستہ کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں امام احمد رضا نے صرف خانقاہوں کو دلائل نہیں دیا ہے، بلکہ فقہ حنفی کو اس دلال کی زبان عطا فرما دی ہے۔ امام احمد رضا کا علم وہ علم ہے کہ صبح قیامت تک علماء کو جو انہوں نے راہیں فراہم کر دی فقہ حنفی کے اندر، اس پہ لوگ ان کے اصولوں کو بنیاد بنا کر اس پر ریسرچ کرتے رہیں گے اور مسائل کو حل کرتے رہیں گے۔ امام احمد رضا کا یہ کوئی ایک کارنامہ نہیں جس کو شمار کیا جائے۔ لوگ ان کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھتے نہیں ہیں اور برجستہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بدعتی تھے۔ امام احمد رضا نے جتنی بدعتوں کا قلعہ کما کیا ہے کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید۔ امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے ہندوستان کے اندر سنت رسول اللہ کو زندہ فرمایا ہے۔ اگر ملکی کی سنتیں مٹائی جا رہی ہوں، اگر اس وقت کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کے دامن میں کروڑوں لاکھوں سنتوں کو انہوں نے زندہ کیا، وہ ایک لاکھوں کروڑوں شہیدوں کا ثواب ان کے دامن میں آ رہا ہے۔ وہ امام احمد رضا، ان کا علمی کارنامہ تو وہ ہے کہ عرب و عجم نے ان کے علم کو تسلیم کیا ہے۔ معلوم ہے آپ کو امام احمد رضا فاضل بریلوی جب مکہ مکرمہ جاتے تو ایک مسئلہ چھڑا ہوا تھا۔ اس وقت نوٹ نیا آیا تھا، تو علماء حرمین شریفین بڑا پریشان تھے کہ درہم و دینار کے بدلے سے نوٹ خریدا بیچا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے مفتیوں کے پاس یہ مسائل جا رہے تھے، مگر سب خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، ان کے سامنے جزیات نہیں تھے۔ کتابیں تو کتابوں میں جزیات کو تلاش کر رہے تھے، مگر ان کی نگاہیں ان جزیوں پر پہنچ نہیں رہی تھی، بڑا حیران و پریشان۔ مگر جب یہ مسئلہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سامنے آیا کہ درہم و دینار سے نوٹ کو خریدا بیچا جا سکتا ہے یا نہیں، تو حرمین شریفین کے بڑے بڑے عالم حیران و پریشان، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے سامنے جب یہ مسئلہ آتا ہے تو فرماتے ہیں لو باع کاغذۃ بألف لجازا ومن یکرہ، فرماتے ہیں یہ کاغذ کا ٹکڑا، اس کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے، اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے۔ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے در مختار کا یہ جزیہ سامنے رکھا، علماء حرمین شریفین نے امام احمد رضا فاضل بریلوی کے جب اس جزیے کو پڑھا تو برجستہ پکار اٹھے، اپنی ران پہ ہاتھ مارا۔ شریف علماء حرمین طیبین نے، اس وقت جو مفتی مکہ تھے، انہوں نے اپنی ران پہ ہاتھ مارا اور کہا اللہ میری عقل کہاں چلی گئی تھی کہ در مختار کا یہ جزیہ میرے سامنے نہیں آیا۔ اور امام احمد رضا جو بریلی کے رہنے والے عالم ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، میں کہاں غافل رہ گیا اس جزیے سے جو میری نظر کے سامنے نہیں آیا، اور امام احمد رضا کی نظر کے سامنے آ گیا۔ میں کہا کرتا ہوں ان کی شان تو یہ ہے وہ آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات سید المرسلین ہے، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور نبی کے معجزوں میں سے وہ نبی جن کو تمام معجزات عطا فرمائے گئے تھے، ان معجزوں میں سے امام احمد رضا فاضل بریلوی نبی کے ان معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، ایسا معجزہ وہ اپنے ہر دور میں اپنی عظمتوں کو منواتا رہے گا، ہر زمانے میں اپنی عظمتوں کا اظہار کرتا رہے گا، کیونکہ نبوت نبی اور انبیاء کی نبوت ختم ہو گئی، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان کی نبوت ختم ہونے والی نہیں، ان کے معجزات ختم ہونے والے نہیں۔ جب ان کی نبوت ختم نہیں ہوگی تو ان کے معجزات ختم نہیں ہوں گے قیامت تک کے لیے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی معجزہ ہے، یہ ان کے علمی کارنامے، تو ان کی کتابوں کو پڑھیے ہر مسائل پر، اسی وقت
صرف جواب ہی نہیں دیا تھا کہ درہم و دینار کے بدلے نوٹ کو خریدا بھیجا جا سکتا ہے، بلکہ مستقل ایک رسالہ تصنیف فرمایا، الکفل الفقیہ الفاہم۔ جب علماء حرمین طیبین نے امام احمد رضا فاضل بریلوی کا یہ رسالہ پڑھا تو پکار اٹھے، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات ہے، یہ ان کے علمی کارنامے